بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں دیگر صحیفوں اور الہامی کتابوں میں بیان کی گئی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی شاہد ہیں۔ صحائف آدم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔ صحائف آدم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور حسن و جمال کی تعریف بیان کی گئی۔ فرمایا گیا ہے، میں وہ خدا ہوں جو ذوالجلال والا کرام کے اوصاف سے متصف ہوں۔ ساکنان حرم مکہ اور مسجد حرام میرے ہی بندے اور میرے ہی عبادت گزار ہیں۔ اس گھر کے زائرین میرے مہمان ہیں۔ اس خطے زمین کو میں اہل آسمان، اہل زمین سے زیارت کرنے والے کو مامور کرتا ہوں۔ زائرین بیت اللہ کے سلسلے لبیک کہتے ہوئے آسمانوں کے اطراف و اکناف اور زمینوں کے گوشے گوشے سے آنکھوں سے آنسو بہاتے اور اپنے مطلوب کی تلاش میں لبیک کا وحدہ لا شریک لک کی نعرے بلند کرتے ہوئے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی تسبیح کی آوازیں زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں کو معمور کر دیتی ہیں۔ اے آدم، جو شخص میرے اس گھر کی زیارت سے مشرف ہوگا وہ میرا مہمان ہوگا، میرے کرم و احسان سے محفوظ ہوگا اور اسے میں اپنے وصال سے مشرف فرما دوں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ تیری اولاد میں سے ایک سلیم القلب اور کریم النفس انسان آئے گا جس کا نام ابراہیم ہوگا۔ وہ میرے گھر کی تعمیر کرے گا، اسے ظاہری عمارت کی شکل دے گا۔ آب زمزم کا چشمہ اسی حرم کی حدود میں ظاہر ہوگا۔ میں ابراہیم کو حرم کی تمام مناسک اور شعائر سکھا دوں گا۔ پھر دنیا کے ہر گوشے سے مخصوص لوگوں کو اس سرزمین میں آباد کروں گا۔ یہ لوگ میرے گھر کا احترام کریں گے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ تیرے فرزند ارجمند تک، جو تیری اولاد سے افضل ترین ہوگا، پہنچے گا۔ اس کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ وہ حسن و جمال میں بدر کا کامل ہوگا اور اوصاف و کمال میں انسانوں کا امام اور پیشوا ہوگا۔ اس شہر کی امامت اور پیشوائی اسی پیغمبر اور عالی ہمت ہستی کو بخشی جائے گی۔ وہ اس گھر کے احترام کو زندہ کرے گا اور قیامت تک اسے میری عبادت گاہ اور زیارت گاہ بنا دے گا۔ وہ برگزیدہ پیغمبر خاتم الانبیاء ہوگا، نبی آخر الزماں ہوگا۔ حضرت آدم نے یہ گفتگو سن کر سید الانبیاء پر درود و سلام بھیجا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو سخت دل ہوں گے اور نہ ہی تنگ دل۔ بازار میں بلند آواز سے کسی کو نہ بلائیں گے، بدی کا بدلہ بدی میں نہیں دیں گے، بلکہ جرائم کو حلم و عفو سے معاف فرما دیا کریں گے۔ آپ کی امت بے پناہ اوصاف کی مالک ہوگی۔ وہ اللہ کی تکبیر اور تحمید بلند کرتے رہیں گے۔ وہ وضو کریں گے، ان کے مؤذن فضا میں اذانیں دیں گے، بلند عمارتوں اور میناروں پر کھڑے ہو کر اللہ کی تکبیر کہیں گے اور رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ وہ نبی آخر الزماں مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینے کی جانب ہجرت کریں گے۔ آپ کی حکومت مدینہ سے لے کر شام تک وسیع ہوگی۔ انہیں اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تمام ٹیڑھے راستے ان کے دین مستقیم پر نہ آ جائیں گے اور دین باطل ان کے دین حق سے سیدھے نہ ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح ہوگا کہ وہ تمام مخلوقات کو دین توحید کی طرف دعوت دیں گے۔ ان کی دعوت کی برکات سے بے نور آنکھوں کو روشنی، بے بہرہ کانوں کو قوت سماعت اور محبوب دلوں کو بصیرت عطا کروں گا۔ لوگوں کے معاملات سے حجاب کے سارے اندھیرے اٹھ جائیں گے۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह। ज़बूर में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा। ज़बूर में ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को इस तरह बयान किया गया है कि रहमत बारी ताला के समुद्रों का शीरीं पानी और उसके फजलो करम के ठंडे चश्मे उनके लबों के मरहूने मिन्नत हैं। ये समुंदर और चश्मे अज़ल से अब तक मुतसन रहेंगे। उनके अल्फाज आबदार मोतियों की तरह उनके लुत्फ़ व अनायत के तर्जमान होंगे। वो खैर व बरकत की सारी असनाफ के मालिक होंगे। हजार अहवाल व आमाल उनके ताबे कर दिए गए हैं। वो हिम्मत और मर्दानगी से ज़माने के मुनकरीन का मुकाबला करेंगे और अपनी फसीहुल बयान ज़बान को अल्लाह ताला की हम्दो सना से कभी खामोश ना रखेंगे। उनकी हम्दो सना दुनिया भर के सना ख्वानों की हम्द पर हावी होगी। आप अलाने तौहीद और कलमातुल्लाह की सरबुलंदी में कोशां रहेंगे। उनकी नबूवत नामूस से शरीयत से मजबूत होगी। दुनिया भर के शहनशाहों की गर्दनें और ज़माने भर के सरकशों के सर आपकी कब्ज़ा इक़्तिदार और इख्तियार के सामने खम हो जाएंगे। अंजील में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा। हज़रत ईसा से यूं खिताब किया गया, ए इब्ने मरियम, ए बशारत देने वाले मुबश्शिर सुनो और दिल के कानों से सुनो और उस पर ईमान व यकीन के साथ अमल करो। मैं तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मुखातिब कर रहा हूँ कि तुम्हारे वजूद के दरख्त को बहारे फितरत के साथ मैंने कुदरत की नहर के किनारे पर अज़दवाजी तल्क़ात और इंसान ने इम्तिजाज के तकल्लुफ़ात के बगैर ही कायनात अर्ज़ी में लगाया है और तुम्हारी ज़ात के पौधे को नबूवत के दर्जाए कमाल तक पहुँचाया है। मेरे आस्तानाए मबूदियत में मोतकिफ हो जाओ और मेरी वहदानियत का इतराफ़ करो और मेरे अहकामात को कबूल करो। अपने हवारियों को तौहीद और अलवहियत से वाकिफ़ करो और फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत सुनाओ। वो अरबीउल नस्ल हाशमीउल नस्ब औलाद अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदुल अंबिया होंगे, मकसूदे असफिया होंगे। उनके औसाफ व कमालात में से एक ये भी है कि वो ऊँट की सवारी करेंगे। अगरचे उनकी कई एक मनकूहात यानी कि अज़वाजी मुतहरात होंगी, लेकिन सिलसिला नसब सिर्फ एक ही ज़ौजा से जारी होगा। क़यामत के दिन जन्नतुल फ़िरदौस में तुम्हारी माँ मरियम के रफ़ीक होंगे। हज़रत खदीजातुल कुबरा से हुज़ूर सरवरे कायनात की एक दुख्तर नेक अख्तर होगी जो खातूने जन्नत होगी और करामत वाली होगी। इस सदफ अस्मत व इफ़्फ़त से दो मोती परवश पाएंगे। ये दोनों ज़िंदगी भर क़वाइदे दीन व इस्लाम को जारी करेंगे, राहे हक में जाम शहादत नोश करेंगे। उन्हें उन्हीं की कौम शहीद करेगी जो दीन के मामलात में तफ़र्क़ा में मुब्तला हो जाएगी। उनका किबला बैतुल्लाह होगा। हज के मौके पर एहराम बांधेंगे। वो हकीकत में ज़मीन व आसमान के मरकज़ शफ़ीउल मुज़निबीन और मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मंशूर का दिबाचा होंगे। वो सादे मकाम महमूद होंगे, हौज़े कौसर के मालिक होंगे। उनकी ज़बान आयाते कुरान से मुज़य्यन होगी। ज़िक्र अलाही विरद ज़बान होगा। जब आँखें ख्वाब में आलूद होंगी तो दिल बेदार होगा, गाफिल नहीं होगा। मकाम शफ़ाअत पर तबाह हाल गुनाहगारों की खबर गिरी करेंगे। क़यामत की सुबह जब अरबाबे करामत की हज़ारों ज़बानें नफ्सी नफ्सी की आवाज़ों से हाँप रही होंगी, मगर सिर्फ़ उन्हीं की ज़बान उम्मती उम्मती की सदाएं शफ़ाअत से मामूर होंगी। सूरे इसराफील की दहशतनाक आवाज़ के डर से सहमे हुए उस दिन उन्हीं के दामन शफ़ाअत में पनाह पाएंगे। एक और रवायत में यूँ आया है कि उस खताब के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को हुक्म दिया कि ए ईसा, तुम भी नबूवत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करो, उन पर ईमान लाओ और अपने आप को उनका उम्मती कहो। जो शख्स भी उनका ज़माना पाए उन पर ईमान लाए।
اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، نہ آدم ہوتے، نہ ہی جنت نہ دوزخ کو پیدا کیا جاتا، یہ دنیا اور آخرت کبھی ظہور میں نہ آتی۔ حضرت وہب بن منبع کی روایت۔ حضرت وہب بن منبع نے بیان کیا ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں کے مطالعے کے دوران پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر صاحب کتاب کو خطاب فرمایا، اے پیغمبر اٹھو اور اپنی امت کے مجمع میں اعلان کرو، اے آسمان توجہ سے سن اور اے زمین تم غور سے سن، میں اپنا امی نبی بھیجوں گا، وہ بڑے تسکین و وقار سے آئے گا، بازاروں میں آواز اونچی نہیں کرے گا، بیہودہ باتوں سے اجتناب کرے گا، نیکیوں میں سبقت کرے گا، اسے میں پسندیدہ اوصاف اور اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کروں گا، اس کی زبان لوگوں کے لیے تسکین دل و جان بناؤں گا، اس کا ضمیر تقوی کا معدن ہوگا، اس کی سیرت عدل و انصاف کا آئینہ دار ہوگی، اس کی ملت اسلام پر ہوگی، اسے دنیا بھر کی قوموں میں ممتاز مقام دوں گا، فقر سے غنا اور جہالت سے ہدایت تک پہنچاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کے متفرق دلوں کو یکجا کروں گا، ان کے مختلف طبیعتوں کو شیر و شکر بنا دوں گا، ان کی امت کو اخلاص و اطاعت کی وجہ سے بہترین امت بنا دوں گا۔ مسجدوں میں نمازیں پڑھیں گے، بسا اوقات تسبیح و تحمید و تمجید میں مصروف رہیں گے، اللہ کی رضا پر اپنے مال و دولت اولاد و ثروت سے دستبردار ہوں گے، اللہ کی راہ میں کفار سے جہاد کریں گے، ان کی صفیں نماز اور جہاد میں یکساں طور پر درست ہوں گے، وہ ارکان نماز پوری طرح ادا کریں گے، جہاں کہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور کمال کا اقرار کریں گے، راتوں کو نماز میں بسر کریں گے، دن کو اس کے احکام کے اتباع کریں گے، رات کے وقت اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر التجائیں کریں گے، یہ مقام میرے فضل و کرم کی عطا ہے، میں جسے چاہوں دوں گا کیونکہ میں مالک فضل عظیم ہوں۔ سید المرسلین کے فضائلات اور کمالات میں ہزاروں روایات دوسری آسمانی کتابوں اور صحائف میں جا بجا ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور اللہ تعالیٰ کے حکم، احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔